मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। हर एक इंसान का, चाहे वो अच्छे आमाल करे चाहे वो बुरा आमाल करे, गरज ये है कि जिस किस्म की भी वो आमाल करेगा, अल्लाह जल्ल शानु कल क़यामत के दिन हर एक बंदे को उसके आमाल जो कुछ उसने किया वो उसको दिखलाएगा। जिस तरह के आजकल के ज़माने में लोग कोई भी आमाल करते हैं, सीसीटीवी फुटेज जो लगाई जाती है, कैमरा लगाया जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। या ये कि कोई प्रोग्राम हम करते हो, वो मोबाइल से कैमरों से उसको शूट कर लिया जाता है। तो जैसा इंसान बंदे ने किया है हू बहू वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको और मुझे दोबारा दिखलाया जाता है। तो यही समझ ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानु हमारे इसी तरीके से वीडियो फुटेज आपको और मुझे दिखा देगा कि बंदे तूने ये सारे आमाल किए। तो जिसकी वजह से कोई बंदा किसी भी बात से वो इनकार नहीं कर सकेगा। इसलिए कि आज अगर किसी बंदे की कोई वीडियो बना ली जाती है तो जब उसको दिखला दी जाती शक्ल उसकी, सारे हरकत उसके, बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हर एक बंदे का, हम में से हर एक इंसान का, समझ ले इसी तरीके से हमारे आमाल को कवरेज कर किया जा रहा है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानु फिर हमें दोबारा ये रिपीट करके दिखाएंगे। तो कोई इंसान अपने किसी आमाल से वो इनकार नहीं कर सकता। इंसान इकरार करेगा कि अल्लाह ये मेरे अंदर गलती हुई है, मुझसे ये खता हो गई है। तो इंसान को चाहिए कि भाई दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू ने भेजा है, उसने जो अहकामात दिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जितने भी आमाल अल्लाह जल्ल शानु ने दी है, इंसान को चाहिए कि उस पर अमल करे। इसलिए कि इंसान का जो है एक वो मकाम और एक वो हद होता है कि जिसके अंदर इंसान के घर वाले काम आते हैं। एक इंसान का कोई अमल हो जहां उसके दोस्त यार काम आते हैं, कुछ जगहों पे उसके इलाके वाले काम आते हैं। लेकिन ऐसा एक मकाम है कि जहां पे इंसान के कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्त यारी, फैमिली, कोई काम नहीं आ सकता और वो अकेला उसको फेस करना पड़ेगा, अकेला उसके जितने आमाल उसको जवाब देना पड़ेगा। जब इंसान की मौत आ जाती है, जब उसको तैयार कर लिया जाता है, कब्रिस्तान लेकर चले जाते हैं, कब्रिस्तान तक रिश्तेदार, औलाद, बच्चे ये जाते हैं, उसके आगे तो नहीं जा सकता। घर में है, यहां पे भी कुछ इस किस्म के रिश्तेदार होते जो रहते हैं, नहलाने के बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन आगे तक वो भी नहीं जाते। गरज ये है कि कुछ रिश्तेदार तो घर के घर में रह जाते हैं और कुछ इस तरह है जो कब्रिस्तान तक तो जाते हैं, उसके आगे वो नहीं जा सकते। तो इसीलिए इंसान के आमाल पर उसको फोकस करना चाहिए। इसलिए कि इंसान के आमाल वो ऐसे अमल है कि जिसका नेमल बदल अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी देता है। दुनिया के काम काज में भी इंसान अच्छा आमाल करता है तो उसके असरात, उसके समरात इंसान को नजर आता है। मिसाल के तौर पे कहीं पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी भी काम की वजह से, वो छोड़ना जब चाहते हैं तो फिर आप देखते हैं पीछे आपका कहीं गलत रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई गलत आदमी तो नहीं है। वो सारा चीज जांच पड़ताल करता है और उसके बाद फिर आपको बसहूलत आप क्या करते हैं, आपकी रिहाई हो जाती है। तो इसी तरीके से इंसान का आमाल के जो असरात है आपके दुनियावी मामलात के ऊपर भी पड़ता है।
اور اس کے بعد جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد یہی عمل انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان کے عذاب دینے والا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو انسان کے کوئی نہ کوئی عمل سر کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی طرف سے اس کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، لیکن پاؤں کے پاس آ کر کوئی اور عمل انسان کے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا اعمال کبھی دائیں طرف سے فرشتے آ جائیں عذاب والا تو انسان کا کوئی نہ کوئی عمل آ کر اس کو رکاوٹ کر دیتا ہے، بائیں طرف سے آ جائے کوئی نہ کوئی عمل آ کر اس کو عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی بھی عمل ذرہ برابر اپنے نیکی کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کر ملنا، ہاں بھائی کیسے ہو، ٹھیک ہو، ہنستے ہوئے ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ راستے سے جا رہے ہیں، کہیں کانٹا گرا ہوا ہے، کچرا گرا ہوا ہے، پتھر گرا ہوا ہے، سوچا کہ کوئی بندہ اشتہا کے نہ گر جائے، کوئی بندہ بے خیالی میں لگ کر بیچارہ گر نہ جائے، یا گزرتا ہوا گاڑی ہے اس کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ سوچ کر آپ نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی۔ تو پھر تو اس کا بھی عمل کا صدقہ ہے، اس کا ثواب جو ہے۔ تو یہی اعمال انسان کے، اور ایسے کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے، صبح فجر سے لے کر ظہر تک کی جو انسان کے گناہ ہوئے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھ لی، زور سے لے کر عصر تک کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا اعمال ہو، ذرے سے ذرہ اعمال ہو، جس قسم کی اعمال ہو، جو کوئی قسم کے بھی اعمال انسان کرے، چاہے اچھائی میں سے کرے یا برائیوں میں سے کرے، کل قیامت کے دن بندے کو دکھا دیا جائے گا۔ جس طرح کے ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے بندہ انکار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کل قیامت دن جب اس کے نام اعمال اس کو دکھلایا جائے گا، کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں نہیں۔ اللہ پاک کی رحیمی اور کریمی ہے کہ ایک ترمذی کے اندر روایت آتا ہے، اللہ پاک ایک بندے کو کہے گا اے میرے بندے تیرا فلاں گناہ تھا، لیکن ہم نے اس گناہ کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دی، فلاں گناہ تھا وہ ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر، چھوٹے چھوٹے گناہ نا۔ پھر وہ بندہ خود کہے گا یا اللہ میرا فلاں بڑا بڑا گناہ بھی ہے، اللہ پاک چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خود بولے گا یا اللہ میرا بڑا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلا کر مسکرا رہے تھے کہ اللہ پاک اس بندے کی اس حرکت کو دیکھے گا تو اللہ پاک مسکرائے گا۔ پہلے تو بندہ کیا کرتا ہے، گناہ کو چھپانا چاہے گا نا کہ یار میرے پکڑ نہ کر لے، میری پکڑ نہ کر لے، لیکن جب اللہ پاک چھوٹے گناہوں کے بدلے نیکیاں دینا شروع کریں گے بندہ خود بولے گا یا اللہ میرا بڑا گناہ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی، بندہ خود اقرار کر رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ یہ عمل کرے گا، بڑے گناہوں کے دم جب وہ اشارہ کرے گا، اللہ پاک بندے کے اس عمل کی وجہ سے مسکرا رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو کہہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ اس کے بندے نیکیاں بھی چھوٹی ہے، بڑا گناہ ہوگا اس کو چینج کرے گا تو بڑا نیکی دے گا۔ لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ بھائی بندہ دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش تو کرے، اپنے ذخیرہ آخرت سے وہ سوچے تو صحیح نا، پیدا ہوا، کھایا پیا، مر گیا، نہ خدا ملا نہ مثال سنم۔ جس بندے کو اپنی فکر نہیں ہے، ایک بندہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، ایک بندہ کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کہ فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی طالب علم پڑھائی کے لیے جائے اور درمیان تعلیم کو اس سے انتقال ہو جائے، فرماتے کل قیامت کے اللہ پاک اس کو علماء کے صف میں کھڑا کریں گے،
وجہ اس کی کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر اچھے اعمال کی کوشش وہ کرتا ہے، اچھے اعمال کی وہ کوشش کرتا ہے، پھر تو اللہ پاک اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو بندہ میرے پاس اپنے اعمال کو ٹرانسفر کر دیا، جس بندے نے جس قسم کے اعمال کیا میرے پاس بھیج دیا، فرماتے کہ اللہ کے پاس آپ کا کوئی عمل کوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگا. بلکہ جس طرح میں نے پہلی روایت بتائی، اللہ پاک بندے کے اعمال کے اعتبار سے اس کو گناہوں کو نیکی سے بدل کر دیتا ہے. جس طرح کچھ روایت کے اندر کچھ عمل کے بارے میں آتا ہے کہ بندے کے قدم قدم پر نیکیاں دیتا ہے اور قدم قدم پر گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نیکی اپنی جگہ پہ اور گناہوں کو بھی اللہ پاک کو مٹا دیتے ہیں. تو ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جتنا بھی ہو سکے انسان کو عمل کا موقع ملے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بھی موقع آ جائے اس کو کر لینا چاہیے. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ پاک کو پسند آ جائے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بتلاؤں میں. گزشتہ سال انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا میرا ہاتھ انفٹ ہوا تھا نا، تو میں نے کچھ دوائیاں میں نے لی تھی. یا ہمارا بڑا سول کے سامنے بڑا اسٹور ہے نا، تو سمجھ لیں کراچی کے بڑا مشہور کوئی دوائی نہیں ملتی وہاں آپ کو مل جاتی ہے. تو میں نے اپنے لیے دوائیاں لے لی ہے. میں نے تھوڑا زیادہ لیے نا. میں نے کہا پھر آنا جانا، پھر رمضان بھی آ جائے بندے کو، آنا جانا خرچہ لگے، ٹھیک ہے، اور پھر وقت نکالنا، پھر انفیٹ ہے تو بندے کو کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے، یہ بھی مسئلہ مسائل. میں نے کہا تھوڑا زیادہ میں نے لے لی. تو جتنے انسان دوائی استعمال کرتا تو بیزار دل کو خراب ہوتا کہ اتنا کیا پی. تو بہرحال جتنا کھانا تھا وہ کھا لیے میں نے، بقیہ کچھ میں نے کھانا چھوڑ دی. پھر کسی کام کی غرض سے اس طرف جانا ہوا تو پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا چلو اس طرف جا رہے ہیں، چلو یہ دوائیاں وہاں دے دوں. بالکل پورا پیکنگ ہے، پورا ڈبا، بالکل سل بھی نہیں کھولا ابھی تک اس طرح. تو جب میں وہاں پہ چلا گیا میں نے کہا بھائی یہ دوائیاں ہیں، یہ یہاں پہ آپ رکھ لیں. تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی رسید وغیرہ ہے ہماری دکان کا؟ میں نے کہا بھائی رسید تو نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رسید سے کیا کرنا، میں نے واپس تھوڑی کرنا، یہ ویسے ہی آپ رکھ لیں، کوئی غریب بندہ آ جائے، کوئی آ جائے اس کو آپ. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں نے کہا کہیں پر رکھ لو. اس نے کہا بھائی ہم رکھ نہیں سکتے. میں نے کسی کے کام آ جائے گا. اس نے کہا بھائی کہیں پہ باہر کہیں پہ لٹکا دو، جس کو ضرورت ہے پھر وہ لے لے. تنت والا انداز کہتا بھائی جان چھوڑو میرے. نہیں ہوتا ہے. کوئی بندہ آپ کو سمجھا تو میں بیزار پھر کیا کہتا ہے یار جان چھوڑو میرا، یہ مطلب تھا اس کا. میں نے کہا رکھ لو کہیں پہ، کوئی غریب آدمی ہے اس کو دے دینا. اس نے کہا باہر کہیں لٹکا دو، جس کو ضرورت ہوگا وہ لے لے گا، مطلب میری جان چھوڑو، یہ مطلب تھا اس کا. یقین مانے اچھا وہ دوائیاں میں نے کسی کے پاس دیکھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی یہ دوائی، اس نے کہا مقصد تو بہت مہنگی دوائی ہے. بڑا آدمی تھا اس کے پاس میں نے دوائی دی. اس نے کہا بہت مہنگی دوائی ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے، صحیح ہے. اس نے کہا کہ یار مولوی صاحب اتنے مہنگی دوائی آپ کے پاس کدھر سے ہے؟ تو میں نے کہا گھر میں پڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں. آپ سمجھ لیں پچھلے رمضان سے اس وقت تک 8-9 مہینے ہو چکے تھے. آپ کو پتا ہے گھر کا پھر ماحول صحیح ہے. گھر گیا میں ڈھونڈنے لگا، گھر والی نے پوچھا کہ میں نے کہا دوائی. اس نے کہا وہ تو پتہ نہیں کدھر گیا، وہ تو بڑھ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا. ایسے ہوتا کہ نہیں؟ دوائیوں کا اکثر ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے کورس لے بھی لیا، تھوڑا بہت ہم کھا کے اکتا جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے گھر میں پڑے پڑے تو گھر والے گھر پھینک دو اس کو. تو اس کے لیے کیا ہے، بندہ پھینکنے کے بجائے میڈیکل اسٹور والا ہے، کلینک میں دعا سلام ہے، بندہ اس کو دے دے کہ بھائی یہ رکھ لو، ٹھیک ہے، یہ رکھ لو،
कोई जरूरतमंद आए उस गरीब को दे दो। मेरे पास तो वैसे घर में पड़े, घर वाले क्या करना है, फेंक देना उसको, और देखो भाई काम का नहीं है, थैली में कचरे में डालो बस। क्यों हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा पड़ा है, कौन खाएगा कौन करेगा। हालांकि जब तो उसका 3 साल 4 साल 2 साल तो मस्त उसका क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन जरूरत नहीं है घर वाले फेंक देते। देखो भाई घर इस्तेमाल में नहीं है तो फेंक देते। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब मुझे वो मिला उसको इस्तेमाल करने वाला, लेकिन वो दवाई जाया हो चुका। तो कहने का मतलब ये है, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे इस तरह वीडियोस वगैरह देखेंगे, ये अपने सल्तनत उस्मानिया के हवाले से। उस तरफ जापान का मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है, अरे भाई ये लोग जो घर के जायद सामान होता है ना, वो घर के बाहर निकाल कर रख देते हैं, या फला जगह वहां वो छोड़ देते हैं, जो जरूरतमंद है वो आके ले जाते। और ऐसा भी है कि स्टोर है, स्टोर बना हुआ है, एक बंदा अपने लिए एक चीज खरीदता है, डबल खरीद लेता है, एक अपने लिए और एक वो स्टोर में वो जगह जो बनी वहां पे छोड़ देता, उधर लिखा हुआ था जिसको जो जरूरत है यहां से आराम से उठा ले। तो ये नेकी है ना, तो भाई नेकी है कि नहीं है? बजाय इससे कि आप उसको जाया कर दो। अभी मिसाल के अंदर किसी के सर में दर्द हो, तो मेडिकल से भाई 2 खुराक आपने ले ली, एक खुराक में आपको अच्छा लगा तो मैं भी दूसरा खुराक नहीं लेता, भाई रात में अच्छा हो गया, सुबह क्या जरूरत है लेने की, तो वो हमारे जेब में पड़ा हुआ है या घर में कहीं पड़ा हुआ, तो बाद में उसका पता नहीं। ऐसा भी हो तो फिर पहुंचा दे, इसलिए कि अभी एक पेनाडोल देना हो आपको, या आपको निस्सन देना हो, कोई भी एक दवाई देनी हो, तो बात बोले मैं किसको देता रहूं, किसको देता हूं, उधर मेडिकल वाले को दे दो, भाई कोई आया तो उसको दे दे। क्या ख्याल है भाई, नेकी के काम है कि नहीं है? तो ये जर्रा के नहीं किया है, जो इंसान तो वक्ती तौर पे याद नहीं लेता, वो नहीं याद रखता भाई मैं मेडिकल वाले को ना ये दवाइयां दे दी थी ये थी। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कल क़यामत के दिन तुम्हारी आमाल में तुम्हें दे दूंगा। बहुत सारे आमाल इंसान के ऐसे होंगे, इंसान ने भूल भलैया हो गया कि मैंने कभी किया भी है, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक आपको दे देगा इंसान के आमाल, वीडियो आपको दिखा देगा, भाई ये आपने किया था। अच्छा, इंसान को याद भी नहीं होगा ये। तो इसीलिए कोई भी अमल हो उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। या मिसाल के तौर पर आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि हम आप रास्ते में हमारे इब्राहिम भाई है, नमाजी है, सही है, इसके चलना मुश्किल है, आपने उसको कंधे पे तो हाथ लगा थोड़ा आगे पहुंचा दिया। देखिए मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, अल्लाह के खजाने आप जमा कराओ, जो भी मौका हो। आपके पास क्या नहीं है भाई, पैसे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन मुसलमान को आप इफ्तार कराओ, एक खजूर खिला सकते हो। अभी देखिए हमारे लिए कितने ताज्जुब की बात होती है ना, यार एक खजूर, यार एक मजाक कर लिया हमारे साथ यार एक खजूर से। लेकिन हमारे इस माशरे के अंदर इससे मतलब ये है कि एक रेस्पेक्ट अगर आप किसी को करते खजूर से तो आप नहीं करेंगे ना, एक बात की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो अल्लाह और उसके रसूल पर क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखता है ना, ईमान रखता है, उसको चाहिए मेहमान का अच्छी तरह इज्जत एहतराम करे, इसका इकराम करे जितनी आपकी ताकत हो। तो अभी फिर आप कहते हैं भाई मेरे पास तो 1 किलो खजूर का या फिर 50 का पैकेट, इतनी मेरी ताकत है, तो वो एक पैकेट ला कर जरूरी नहीं कि आप उसको घर में बुला कर खिलाए, आप उसको दे दो कि भाई ये ले लो, ये आप मेहमान नवाजी में 1 दिन में खत्म हो जाएगा, हो सकता है उस गरीब का 2-4 दिन चल जाए। क्या ख्याल है? तो अगर आप चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी बंदे ने अगर किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जितनी उसकी बस में था, ताकत में था, तो जितना सवाब उस रोजेदार को रोजा रखने की वजह से होगा, इतना सवाब उस इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। आपके पास सिर्फ खजूर की गुंजाइश है, आप खरीद 20 रुपया 30 रुपया का खजूर मिलता है कि नहीं मिलता, 50 रुपये का मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं खरीद के देते गरीब को। अब बोलो मैं भी इफ्तार कराना चाहता हूँ, इफ्तार कैसे कराना है भाई, मोहल्ले के फला भी आए, काउंसलर भी आए, फला भी आए, सही है, वो नाजिम भी आ जाए, टाउन नाजिम भी आए, शहबाज शरीफ भी मेरे दावत में आया, लेकिन यार पैसे नहीं है। तो जितना तेरे को चाहता रहे इतनी पेट फैलाना ना, क्या ख्याल है भाई?
دل نیکی کمانا ہے نا, نیکی کمانا تو جس طرح طریقہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ تم کیا کرو, اللہ کے نام پر دے دو, کل قیامت کے دن اللہ سے پہاڑ, بہت پہاڑ کے برابر ثواب لے لے گا. ضروری ہے کہ بھائی جناب پورا محلے کے کونسلر کو, اور غریب کو نہیں بلا رہا ہے, اس کو بلا کونسلر کو بلا رہا ہے, ناظم کو بلا رہا ہے, پارٹی کے ذمہ دار اس کو بلا رہا, تو خرچہ تو بھائی ظاہر سی بات موٹا پارٹی آئے گا تو موٹا خرچہ نہیں ہوگا کہ نہیں, اور بھائی موٹا پارٹی بلائے گا تو موٹا پارٹی خرچہ ہے کہ نہیں. تو اسی لیے اگر نہیں ہے بس میں تو جتنا بس میں ہے بندہ اتنا. پھر انسان یہ سوچتا ہے یار تھوڑا سا کرے نا, تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے نا, اگر کرنا ہے تو تھوڑا سا, لیکن پھر وہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ یار کرے تو پھر لوگوں کو پتہ بھی چلے نا فلاں آدمی نے کیا. اللہ پاک فرماتے ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا. تھوڑا سا دکھلاوا جائے, اللہ نے فرمایا یہ شیطان تم سے یہ کرواتا ہے, تھوڑا سا دکھلاوا ہو جائے, دکھلاوے کے اعتبار سے پہاڑ کے برابر تم کر دو, پہاڑ کے برابر لوگ تمہیں واہ واہ کرے, بھائی پہاڑ کے برابر بندے نے سب کا خیرات کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر کرو گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے, لوگوں کو واہ واہ کرانے کے لیے, ایک کھجور کے برابر ثواب نہیں ملے گا. وجہ اس کی کیا ہے بھائی, لوگ میرا واہ واہ کرے. اللہ فرمائیں گے بھائی واہ واہ تو تم کو دنیا میں مل گیا. دنیا میں جب تم بڑا بڑا کر کے بڑا بڑا گائے لا کے, بڑا بڑا ٹرک بھر کے تم نے شربت بنایا, صحیح بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, تو لوگوں نے تو وہاں کیا بھائی مست اس نے افطاری کے پارٹی دیا, بھائی مزہ آ گیا, واہ ایسا ہونا چاہیے. تو واہ واہ جو تھا وہ واہ واہ تو دنیا میں مل گیا نا. اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ختم. تو شیطان بھی ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے چکر میں رہتا ہے. اللہ نے کہا دیا نا ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا, اور تمہارا وہ دشمن ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے کو بنا کر رکھے ہو, وہ تمہارا دشمن نہیں بلکہ دشمن تو وہ شیطان تمہارا ہے. اور جو کچھ بھی آپ اب کرتے ہیں نا, ہم اور آپ جتنا اللہ نے توفیق دیے کرتے ہیں, تو بندہ اخلاص کو ملحوظ نظر رکھے, بس اللہ کے لیے کرتے. لوگ کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقویٰ اسی کا نام ہے. دائیں ہاتھ سے دے دو, بائیں ہاتھ کو بھی پتا, دائیں ہاتھ سے دے دو, بائیں ہاتھ کو پتا. اللہ کے نزدیک مال کا زیادہ ہونا کوئی اللہ کے نزدیک بڑا مقام والا نہیں ہے. رشتہ داری کے اعتبار سے بڑے خاندان کے اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہے. ابو جہل, ابو لہب, ابو طالب میرے نبی کے چچا ہے, میرے نبی کے چچا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب ہلاک ہو جائے, میرے نبی کے چچا ہے. ابو طالب میرے نبی نے کہا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے, تیرا بہت احسان ہے. میرے نبی کے چچا ہے, لیکن ناکام ہو کر چلا گیا نا. اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اخلاص کے ساتھ جتنا توفیق ہے اتنا کرو. اللہ کہتا ہے پھر یہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. باقی میں تو فلاں قبیلے سے ہوں, فلاں خاندان سے ہوں, اللہ کہتا ہے یہ سب چھوڑ دو, میرے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی مقام و مرتبہ اس کا نہیں ہے. اعمال کیا کر کے آئے ہو وہ لے کر آؤ. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر افشا کا رہنے والا ہے, میرے نبی کا دور دور تک وہ رشتہ دار نہیں ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ بلال جب میں شب معراج میں گیا نا, تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی. کیا عمل کرتا ہے یار, تو چلتا زمین پہ ہے, چلنے کی آواز کہاں سنائی دے رہی ہے. بلال سہیب رومی, روم کے رہنے والے تھے. تو میرے بھائی انسان کے اعمال اخلاص کے ساتھ